ایسے ہیں کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد پھیلا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نہیں ماننے والا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نہیں ماننے والا، جھوٹ عام ہے، دغا عام ہے، خیانت عام ہے، برائی عام ہے، چغلی عام ہے۔ یہ سب وہ برائیاں ہیں، وہ گناہ ہیں جسے ہم مطلب ہلکے اور بالکل ہلکے میں لیتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ ہی نہیں ہے۔ صبح اٹھے جھوٹ بول جسے شروعات ہوئی، رات کو سو رہے ہیں جھوٹ بول کر کے سو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس سے 40 میل دور بھاگتے ہیں، اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے۔ ہمارے گھروں کے حالات دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا، کیا اسوہ ہے آپ کا، کیا سنتیں ہیں آپ کی کہ گھر کو کیسے چلایا جائے۔ آج ہر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی سے جھگڑ رہی ہے، بیوی میاں سے جھگڑ رہی ہے، بیٹے ماں کو گالی دے رہے ہیں، ماں بیٹے کو مار رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں عام ہیں مسلم گھروں میں، لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا محبت کا۔ ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا، جو اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے سے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یعنی دو ٹوک لفظ آپ نے بیان فرما دیا کہ جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹوں پر مہربانی کرے اور جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑوں کا احترام کرے۔ جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹوں پر مہربانی کرے، پیار کرے، شفقت کے ساتھ، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ان کو سمجھا دے، اور جو چھوٹا ہے وہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کرے، جو بزرگ ہیں، جو ان سے بڑے ہیں، علم میں، عمل میں، عمر میں، پد میں، وہ ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان کا ادب کرے۔ یہ طریقہ رسول پاک نے فرمایا۔ ماں کی عزت، باپ کی عزت، بیٹے کی عزت، بہن کی عزت، یہ ساری عزتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تقریر فرما رہے ہیں، آپ کی بیٹی آ جاتی ہے، آپ فرد محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیشانی کو چومتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میری تخت جگر ہے، میری بیٹی ہے، جو اسے تکلیف دے گا گویا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو اسے خوش رکھے گا گویا وہ مجھے خوش رکھے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری لخت جگر ہے، میری نور نظر ہے، کیا وہ بیٹی کبھی اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکالے گی؟ کیا کبھی وہ بیٹی اپنے باپ کے خلاف جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی ہیں، فرماتے گھر میں آتے تو فرماتے کہ اے عائشہ چلو وہاں تک دوڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں کہ تم پہنچو۔ نبی ہیں، رسول ہیں، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن گھر میں کتنی آسانی سے رسول اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، کوئی تکلف نہیں، بالکل دلجوئی فرما رہے ہیں، یہ اظہار محبت ہے۔ لیکن آج ہم گھر سے باہر کما کر کے آتے ہیں تو بالکل ترنم کھا بن کر کے بالکل حکم دیتے ہیں پانی لے کر کے آؤ، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو گرم ہو جاتے ہیں، پانی ابھی تک نہیں آیا، کھانے میں نمک تیز ہے، پانی میں یہ دقت ہے تو کھانا تیکھا ہو گیا۔ میرے پیارے مشین نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کی بہن ہے، زندگی بھر اگر آپ کو اچھا کھانا کھلا رہی ہے، کبھی ایک دفعہ دو دفعہ کھانے میں نمک تیز بھی ہو گیا، تیکھا بھی ہو گیا، آپ کو چاہیے کہ صبر کر کے کھا۔ اس میں بات بھائی اگر کوئی آپ کو ایک ہفتہ اچھا کھانا کھلا رہا ہے، ایک دن کسی وجہ سے نمک تیز ہو تو کیا آپ اس پر گرم ہو جائے؟ صبر بھی تو کوئی چیز ہے، اس نے غلطی سے تو جان بوجھ کر تو اس نے کیا نہیں، تو تھوڑا سا اپنے گھر کے ماحول کو بھی کھول رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ اپنے گھروں میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کیسے گزارے کہ ان کے گھر کا جو ماحول تھا اتنا کول تھا۔ رسول پاک اپنے نوازوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، اپنی بیویوں سے محبت کا مقام اتنا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میری بیوی ایسی ہے تو بیوی کہتے ہیں شوہر ایسا ہے۔ رسول پاک جب حضرت عائشہ صدیقہ پانی پی کر کے رکھی تو رسول پاک پوچھتے کہ عائشہ اس میں تم پانی کہاں سے منہ لگا کر کے پیتے؟ اب آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ اظہار محبت ہے، محبت کا اظہار ہے۔ جو بیوی دیکھے گی کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، کیا وہ اپنے شوہر سے کبھی نفرت سے بات کرے گی، کبھی تیز آواز میں بات کرے گی؟ تو یہ ہمیں اپنے گھر میں پریکٹیکلی کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔